التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج مورخہ 26 دسمبر 2021 بروز اتوار سورۃ توبہ آیت نمبر 112 کا درس ہے، اور آج جس آیت کا درس ہے اس کا تعلق بھی اوپر والی آیت کے ساتھ ہے، جس میں ایمان والوں کا، مجاہدین کا ذکر ہے۔ تو آج بھی یہی ذکر ہے۔ فرمایا التائبون، ایمان والوں کی صفات عالیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں کفر سے، شرک سے، کبیرہ گناہوں سے، بدعات سے۔ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، بندگی کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، شرک خفی کو، شرک جلی دونوں کو چھوڑ کر، ان کی نماز ریاکاری والی نہیں، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ الحامدون، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ انہیں کوئی خوشی پہنچے وہ اپنا کمال نہیں سمجھتے، کہتے ہیں خالق کائنات کی ہم پر مہربانی ہے، ہمیں یہ نعمت عطا کر دی، نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ وہ خود کو بڑا مومن فلاں نہیں سمجھتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ نے اپنے کرم سے، خاص فضل سے ہمیں اپنے دربار عالیہ میں حاضری لگانے کی توفیق بخش دی، اور اچھا لباس مل جائے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ، ماڑا مل جائے تو بھی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ناشکری والے الفاظ زبان پر نہیں آتے۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہم میں کس چیز کی کمی ہے۔ التائبون، ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے، التائبون، پہلی بات یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک زبان سے بس سے اسے ایسا توبہ کرندے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے جو دل و جان سے کی جائے، اور جس گناہ پر کی واقعی احساس ندامت ہو، اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ کو آدمی اپنے سامنے رکھے، تصور کرے، خیال کرے، اور سمجھے کہ اتنا بڑا گناہ ہوا مجھ سے، خالق کائنات کی نافرمانی ہو گئی مجھ سے، احساس ندامت ہو کہ اللہ کے اتنے عظیم بڑے بڑے احسانات ہیں، قدم قدم پر احسانات ہیں، تو مجھ سے یہ نالائقی ہو گئی۔ اور فرمایا العابدون، بندگی کرنے والے، عبادت گزار،
تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ آج عبادت گزاری ہم میں نہیں۔ الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کھانا کھایا کہتے ہیں الحمدللہ الذی، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کھانا شروع کیا اللہ کی تعریف ہے، بسم اللہ یا علی برکت اللہ۔ گھر سے باہر نکلے اللہ کی تعریف ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسجد میں داخل ہوئے اللہ کی تعریف، مسجد سے باہر آئے اللہ کی تعریف، سونے لگے اللہ کی تعریف، سو کر اٹھے اللہ کی تعریف، کاروبار کر رہا ہے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے تعریف اپنے مالک کی کر رہا ہے۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا کامل ایمان والے کی نشانی ہے۔ جو کامل ایمان والا نہیں ہوگا وہ ہر حال میں شکر گزار بھی نہیں ہوگا، وہ ناشکری کرتا ہے، وہ گلہ کرتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے۔ بہرحال فرمایا ہے السائحون، وہ سفر کرنے والے ہیں۔ السائحون، وہ سفر کرنے والے ہیں، ایمان والے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیاحت کی اجازت دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی سیاحت روزہ ہے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس لفظ کا مصداق، سیاحت کا مصداق طالب علم بھی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی سفر پہ ہوتا ہے تو کھانا پینا اور آرام کرنا، سکون کرنا، یہ سارا بے ترتیب ہو جاتا ہے، اپنی مرضی پر سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب آدمی جہاد پر جاتا ہے تو اس کا بھی سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور قضاء حاجت تک کرنا اپنی مرضی پر نہیں ہوتا، جیسے سفر میں ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جہاد پہ چلے جاتے ہیں، اللہ کے نام پر جہاد کرتے ہیں، مجاہدین ہو گئے۔ خواتین گھر میں ہوتی ہیں اور کچھ معذور اور وہ مسلمان جن کا شرعی عذر ہوتا ہے جہاد میں نہیں جا سکے، تو وہ اس سعادت سے، سیاحت سے کیسے محروم رہتے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ رکھنا سیاحت ہے، تو یہ لوگ بھی محروم نہ رہیں۔ اور طالب علم گھر چھوڑتا ہے، مدرسے میں چلا جاتا ہے، اس کا کھانا پینا اپنی مرضی پر نہیں ہے، سونا اور اٹھنا اپنی مرضی پر نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ استاد محترم ہمیں سردیوں کی رات، لمبی راتوں میں ہمیں صبح 4 بجے اٹھاتے تھے، 4 بجے اٹھاتے تھے، 6:30 بجے نماز ہوتی تھی، 2.5 گھنٹے پہلے اٹھا دیتے تھے، پھر نماز کے بعد بیٹھتے تھے، 12 بجے تک پڑھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یار کب ہم حافظ بنیں گے، استادوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی استادوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے اور صبح 6 بجے اٹھیں گے۔
یہ کہ 4 بجے اٹھتے ہیں، لیکن بڑا طویل سفر تھا، 10 سال درجہ کتب پڑھنا تھا، وہاں بھی قربانیاں ہیں، محنت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طلب علم کے لیے، علم کی، دین اسلام کی طلب کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ حدیث صرف اور صرف ان طالب علموں کے لیے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بس۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، جو علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء کرام دین پڑھاتے ہیں، عوام الناس کو دین سمجھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، ان علماء کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوقات دعائے استغفار کرتی ہے، فرشتے ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، جانور ہوں، حشرات الارض ہوں، مچھلیاں ہوں، یہاں تک کہ جنگل کے بھیڑیے درندے بھی عالم دین کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں۔ اور اتنا بڑا اعزاز ہے کہ عالم دین کے کام میں مشغول ہے، اور اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دی کہ چلو میرے نبی کا وارث میرا اور میرے نبی کے دین کا کام کر رہا ہے، تو تم اس کے لیے دعائے استغفار کیے جاؤ۔ اللہ کی ساری مخلوق عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے، بتاؤ گناہ باقی رہیں گے؟ ہے ماشاءاللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ علماء کرام کو دونوں ہاتھوں سے سلام، جو دین کا کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ اور فرمایا الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، اور سجدہ کرنے والے۔ دیکھو 2 بار تکرار لائے، رکوع بھی نماز میں ہوتا ہے، سجدہ بھی نماز میں ہوتا ہے، تو تاکید آئی کہ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم آج نماز نہیں پڑھتے، جب نماز نہیں پڑھتے تو ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، اور مزید انعامات دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بندگی کا طریقہ بتایا۔ ہم کتنے نالائق بدقسمت ہیں کہ اگر ہمیں نماز نصیب نہیں ہوتی، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، اور حکم کرنے والے ہیں نیک بات کا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور نیکی کا حکم اس طرح نہیں کرتے کہ کسی مسلمان کو ذلیل کرتے پھرے، نیکی کا حکم اس طرح نہیں کرتے کہ کسی کی عزت نفس کو پامال کرتے پھرے۔ اپنے عمل سے دعوت دو۔ آج تو زبان سے دعوت دینے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اپنے عمل سے متاثر کرو لوگوں کو، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی نماز میں، آپ کی نیکی میں اور نیک کاموں میں اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص نہیں ہے کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اور فرمایا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرنے والے ہیں برے کاموں سے، بری باتوں سے، بری مجلسوں سے، اور عمدہ انداز میں خود بھی رکے بری مجلس سے، اور اپنے آل اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بری باتیں کرنے سے، بری مجلس سے
پوری چیزیں دیکھنے سے منع کریں، اور وہ دوست جو آپ کی بات مانیں گے، آپ کو یقین ہو مانیں گے، اس کو بھی انتہائی نرم انداز میں آپ بات کہہ دیں، باقی ان کی مرضی ہے رکے نہ رکے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہیں ان حدود کی جو اللہ نے بنائی ہے، یعنی اللہ کی حدود کی، شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، کمی بیشی نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے کچھ دوست جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لڑنے پہ آ جائیں تو ایک مستحب عمل کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں، اگر ہڑپ کرنے پہ آئے تو ایک بڑے بڑے فرائض ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ فرض کا درجہ فرض کو دیں، واجب کا درجہ واجب کو دیں، سنت کا درجہ سنت کو دیں، مستحب کا درجہ مستحب کو دیں۔ ہاں، کئی جگہوں پہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں، او جی تسی پھر پگڑی نہیں بندی؟ تو پگڑی باندھ کر نماز پڑھانا مستحب عمل ہے۔ پگڑی باندھ کر نماز پڑھائے گا ثواب ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ٹوپی پہن کر عالم نماز پڑھا دیتا ہے یا امام صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں، نماز ہو گئی ہے، کوئی نماز پہ فرق نہیں آیا، کوئی خلل نہیں آیا نماز پر۔ اب کوئی اس کو کہے کہ یہ لازمی باندھ کے پڑھاؤ ورنہ ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اب سمجھ نہیں آتی۔ یہی آدمی جو اتنا سختی کر رہا ہے، مستحب پر امام پر پریشر ڈال رہا ہے، اس کی ذاتی زندگی ایسے ہے کہ اس نے لوگوں کا حق ہڑپ کیا ہوا ہوتا ہے، جو فرض ہے ادا کرنا۔ بہن بھائیوں کی جائیداد ہڑپ کی ہوتی ہے اس نے، بہنوں کا حصہ مارتا ہے، کبھی بھائیوں کا حصہ مارتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ لین دین ہے وہاں 2 نمبری کرتا ہے یہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہمارے مشاہدے میں آیا، اللہ کرے ہمارا مشاہدہ غلط ہو، ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو لوگ اسی بات پر لڑنے کو تیار ہوتے ہیں ان کے بینکوں میں سیوک وہ سود والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں جس میں وہ سود پرافٹ لیتے ہیں، سود پر ان کے کاروبار ہوتے ہیں باہر، اور ادھر آ کے اپنے تقوی کا پریشر ڈالتے ہیں امام پر۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور ائمہ کرام کے لیے بھی عرض کر دوں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پگڑی پہن کر نماز پڑھانے کو فرض واجب سمجھے یا اس طرح کا مطلب محسوس کروائے تو امام کو چاہیے کہ پگڑی اتار کر ٹوپی میں نماز پڑھائے، کیونکہ جس عمل پر شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے عمل نہیں کروایا، یہ کون ہوتے ہیں پابندی اتنا سختی کرنے والے ہمارے اوپر؟ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت حکم فرمایا کہ حرام نہیں کھانا، وہاں یہ رکتے نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ غیبت نہ کرو، وہاں یہ رکتے نہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، وہاں یہ رکتے نہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری سے سخت منع فرمایا، وہاں یہ رکتے نہیں۔ حلال میں حرام ملانے سے اللہ نے منع کیا، وہاں یہ رکتے نہیں۔ وہاں ان کے اپنے عقلی دلائل ہوتے ہیں، اور یہاں آ کے یہ تقوی جھاڑتے ہیں۔ امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں، اپنا نوکر سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھ لو، سب سے بدقسمت، بد نصیب، میں تو یاد تک کہتا ہوں کہ بدبخت نمازی وہ ہیں جو اپنے امام کو اپنے سے کم سمجھتے ہیں۔ سب سے بدقسمت، بد نصیب، بدبخت نمازی وہ ہیں جو اپنے امام کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنا غلام سمجھتے ہیں۔
یا پھر اپنے امام کو جاہل سمجھتے ہیں، اسے مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ حضرت جی یہ مسئلہ اینج ہے گا تو کی کرتا پیا ہے، تو حضرت نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں، آپ کا امام نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، تو آپ بڑے بدقسمت، بد نصیب اور بدبخت مقتدی ہیں کہ آپ کا امام آپ سے جاہل ہے، آپ کا امام آپ سے جاہل ہے۔ پھر آپ کو آپ اپنے سے زیادہ پڑھا ہوا، اپنے سے زیادہ متقی امام لے آنا چاہیے اور اس کی شان کے مطابق لانا چاہیے۔ پھر اور جی امام دے تو سختی تے نہ کر دے تنخواہ کنے وہ 3000 ہے گی، 5000 ہے گی، وہ 5-6 ہزار سے کیا بنتا ہے بھائی؟ آپ ایمانداری سے بتائیں 5-6 ہزار سے امام کا بنتا کیا ہے؟ آپ 5-6 ہزار سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، او نہیں جی مہنگائی دا دور ہے تے مٹھے میں گھٹی ہوئی ہے، بس پھر بھی 30-40 ہزار خرچ ہو جاتا ہے، تو آپ کے گھر 30-40 ہزار سے چلتا ہے اور آپ کے امام کا گھر 5 ہزار سے چلے گا؟ ہاں، باتیں گھڑنا آ جاتا ہے، اپنے امام پر ٹوں ٹوں کرنا ہو، جو ہم کیا کہیں ایسے مقتدیوں کو، اور ایسی بدقسمت قوم کے امام بن جاتے ہیں۔ جو بدقسمت لوگ، بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام پر خام خواہ تنقید کرتے رہنا، امام کی عزت کو اچھالتے رہنا، امام کے عیب تلاش کرتے رہنا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے، دین سنتے تھے اور ادھر عیب جوئی کرتے تھے۔ تو ائمہ کی بڑی قدر ہے، اور یہ اللہ کی حدود میں یہ بھی شامل ہے کہ امام آپ کا قابل عزت، قابل وقار، قابل احترام، صاحب تقوی، صاحب علم، یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اور جب آپ نے مان لیا کہ ہمارا امام صاحب تقوی ہے، پھر تم امام کو بتاؤ کہ تقوی کیا ہوتا ہے، پھر وہ بہتر جانتا ہے۔ جب آپ نے مان لیا کہ ہمارا امام صاحب علم ہے، پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی امام کو مسئلہ بتانے کی؟ اور کبھی کبھی لوگ جو ہے نا بطور امتحان امام سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ امام کو مسئلہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا، تو یاد رکھ لو ایسے لوگ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ تمہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم امام کا امتحان لیتے ہو؟ تو مجھے یہاں سے ایک اور بات یاد آ گئی۔ ایک عالم دین کو امام رکھنے کے لیے کسی نے اپنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا، مسجد کی کمیٹی کے سامنے، تو عالم دین وہاں پہنچے تو انہوں نے عالم دین سے مختلف سوالات کیے، تو کمیٹی کے ایک ممبر نے کہا حضرت قیامت کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جاہل بیٹھ کر عالم کا امتحان لے رہے ہیں، عالم کی قابلیت چیک کر رہے ہیں کہ امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے، جاہل بیٹھ کر عالم کی قابلیت چیک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا، اور امام قابل عزت ہے۔ لیکن ہم کہتے تو ہیں امام قابل عزت ہے، لیکن ہماری جب شادی ہوتی ہے نا، ہم نے بڑے دور سے میراثی کو دعوت دی ہوتی ہے، بڑے دور سے 50,000 روپیہ بھر کے کنجریوں کو بلایا ہوتا ہے، لیکن نہیں بلاتے، اپنی بستی کے امام کو نہیں بلاتے، اپنی شادی پر نہیں بلاتے، اپنی بستی کے امام کو نہیں بلاتے۔ اگر کوئی مر کھپ کے بلا بھی لے تو ذمہ دار کو اندر اچھی جگہ پہ بٹھا کے کھانا کھلائے گا اور امام صاحب کو عوام میں رلائے گا۔
اور ساتھ میں کہے گا حضرت آپ نے درس دیا تھا نا کہ مسلمان سب برابر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں علم والے اور جاہل برابر نہیں ہیں، تقوی والے اور فاسق فاجر برابر نہیں ہیں، اور آپ کا امام اور غیر امام بھی برابر نہیں ہے. پھر تو احساس کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے اکثر و بیشتر یہ چیز دیہاتوں میں پیش آتی ہے کہ ہمارا ایک امام ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھاتا ہے، کسی مقتدی کا کوئی باہر سے حافظ قاری عالم یا رشتہ دار مہمان آ جائے تو وہ کھڑا ہو جائے گا اور اپنے اس مہمان کو مصلی پہ آگے کھڑا کر دیتا ہے. یہ شرعاً ناجائز ہے، ایسا کرنا بالکل قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اور سارے مقتدیوں کو چاہیے کہ اس مقتدی کی کلاس لیں، اچھی طرح کلاس لیں. یہ بےہودہ حرکت کر رہا ہے یہاں آ کے. پھر اس کا کوئی مہمان آ جائے تو گھر میں باپ کی جگہ پہ اپنے مہمان کو بٹھا دے. ہاں، عقل و شعور نہیں ہے یار لوگوں میں. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. آپ کا امام متعین ہے تو امام کو آپ نے اتنا کمی پولی سمجھا ہوا ہے کہ آپ کا کوئی مہمان آئے، آپ نے مہمان کو ہٹا دیتے ہیں، مہمان کو مصلی پہ کھڑا دیتے ہیں، امام صاحب کو ہٹا دیتے ہیں. اور امام صاحب بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب فلاں آیا ہوا ہے، اب میری امامت گئی، اب یہ نماز پڑھائے گا. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. امام متعین ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ یہی ہے، امام متعین ہے، چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے آ جائے پیچھے، نماز متعین امام پڑھائے گا. مقتدیوں کو کوئی اجازت نہیں ہے پریشر ڈالنے کی. ہاں اتنا گنجائش ہے کہ اگر امام اپنی مرضی، اپنے دل کی خوشی اور کسی کے دباؤ اور پریشر میں آئے بغیر اس کو آگے کر دے تو ٹھیک ہے، پھر بھی گنجائش ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. والحافظون لحدود اللہ، اور ایمان والوں کی یہ شان ہے اللہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کا، بہنوں کے، بھائیوں کے حقوق کا، کسی کا حق ضبط نہیں کرتے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے. بشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. کس چیز کی خوشخبری سنا دیں؟ وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. کس چیز کی خوشخبری؟ یہاں نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں ایسی چیز کی خوشخبری دی جس کا ہمارے دل و دماغ میں تصور کرنا بھی محال ہے، کسی چیز کا ایسے خیال اور نقشہ آنا بھی محال ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیں گے ہمیں. تو میرے دوستو، جو اوپر ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کریں اور ایسے انعامات اللہ سے وصول کریں، اور ایسی جگہیں اور ایسے مقامات اللہ سے وصول کریں اللہ کے فضل اور کرم سے کہ جن کا آپ کو تصور اور خیال بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.